اسلام آباد کے اندر کل رات کو ایک بڑی اسپیشل قسم کی جناب میٹنگ ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی. اب یہ میٹنگ ہوئی کس سے ہے؟ میں ویڈیو آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں. کبوتر جو ہے وہ خبر لے آیا ساتھ ہی. پس پردہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں عمران خان صاحب کی ریلیف حاصل کرنے کے لیے. ہمارے کچھ دوست احباب میڈیا پرسنز ان کو آج ایوارڈ دیے گئے. میں نے ہاتھ جوڑ کے بنتی کی تھی, آپ لوگوں کی منتیں کی تھی, ترلے کیے تھے کہ خدا کے لیے اتنی جلدی کسی کو سر پہ نہ چڑھا دیجیے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. کھیل کے میدان سے پاکستان اور نیوزی لینڈ کا چوتھا میچ جو ہے وہ کھیلا گیا اور جو اس کا حال ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. سیاست کے میدان سے بھی کچھ خبریں ہیں. ہمارے کچھ دوست احباب میڈیا پرسنز ان کو آج ایوارڈ دیے گئے, ان کو بہت بہت مبارک ہماری طرف سے. اس کے بارے میں بھی ذرا بات کریں گے. کچھ لسٹ آپ کو بتائیں گے وہ کون کون سے افراد ہیں جن کو یہ ایوارڈ دیے گئے ہیں. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میرے خیال میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا چوتھا میچ اور T20 سیریز, 5 میچوں کی یہ سیریز تھی. پاکستان جو ہے یہ میچ ہارنے میں کامیاب ہو گیا. جیتنے میں تو نہیں کہہ سکتے, ہارنے میں کامیاب ہو گیا اور بری طرح ہارنے میں کامیاب ہوا. میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ پچھلے T20 کے اندر جو رزلٹ آیا تھا اس میں ہمیں پھر بھی امید تھی. بڑا ایک سپارک نظر آیا تھا پاکستان کے اندر. اور حسن نواز خاص طور پہ ان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ حسن نواز جنہوں نے پچھلے ہی میچ کے اندر جو ہے وہ سینچری سکور کی تھی, اس مرتبہ صرف 1 رن بنانے میں وہ کامیاب ہوئے اور بہت بری طرح مطلب پاکستان کا جو ٹاپ آرڈر تھا وہ ایکسپوز ہو گیا. میں نے حسن نواز کے حوالے سے صرف 24 گھنٹے پہلے, صرف اور صرف 24 گھنٹے پہلے ایک درخواست کی تھی. دیکھیے گا ذرا. میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا, میں پچھلے 24 گھنٹے سے میں ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے سٹار بیٹسمین ہیں حسن نواز جنہوں نے سینچری سکور کی اور فاسٹسٹ سینچری سکور کی اپنے تیسرے میچ کے اندر, انہوں نے بابر اعظم کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے. اب ان کی تعریف میں جو ہے وہ زمین آسمان ایک کر دیے گئے ہیں. تہاڈی مہربانی ہے یہ نہ کریا کرو اس طرح. ٹھیک ہے بچے کو تھپکی دینا ایک اور چیز ہوتی ہے, تو موٹے تے بٹھا لینا وہ دوسری چیز ہوتی ہے. ابھی ایک میچ ہوا ہے, ابھی اس نے سینچری کی سکور کی ہے. میں ایسے انالیسس دیکھ رہا کیا بیک لفٹ ہے اس کی, کیا سٹروک کھیلتا ہے, نیچرل ہاتھ چلتے ہیں. بہت اچھی بات ہے میرے بھائی, خدا کے لیے بھی ایک میچ ہوا ہے. تہاڈی نا بڑی بھیڑی عادت ہے, تسی پورا چک کے آسمان تے لے جاندے ہو, ادھر جدوں دھکا دیندے ہو نا تو بندہ سیدھا نوز ڈائیو مارتا ہے زمین کے اوپر. ٹھیک ہے, ایزی ریلیکس. تو یہ جناب آپ نے گفتگو سنی. میں نے ہاتھ جوڑ کے بنتی کی تھی, آپ لوگوں کی منتیں کی تھی, ترلے کیے تھے کہ خدا کے لیے اتنی جلدی کسی کو سر پہ نہ چڑھا دیجیے گا. اب وہی ہو رہا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جناب حسن نواز تو کچھ نہیں, حسن نواز فیل ہو گیا, ہو گیا. میں نے اسی لیے کہا ہے ذرا ہاتھ ہولا ریلیکس کر کے. پاکستان جو ہے وہ مطلب 220 رنز کا ٹارگٹ 20 اووروں کے اندر جو ہے وہ پاکستان مطلب 220 رنز پاکستان نے دیے, 221 رنز کا ٹارگٹ تھا. اور شروع کے اندر ہی جو ہے وہ پاکستان کی 26 رنز کے اوپر جو ہے وہ 4 وکٹیں, 42 رنز کے اوپر بلکہ 43 رنز کے اوپر جو ہے وہ 7. وی ور 43 for 7, اس کے بعد 56 for 8 اور اس کے بعد 105 رنز کے اوپر جو ہے وہ ٹیم پوری بک ہو گئی. 115 رن سے نیوزی لینڈ کی ٹیم یہ میچ اور یہ سیریز جیتنے کے اندر کامیاب ہو گئی. دیکھیے میں اس مرتبہ جو مجھے ایک چیز جو نظر آئی نا, وہ ایک تو پچ کے اندر جو ہے وہ کافی باؤنس نظر آ رہا تھا اور اچھا خاصا ان کے پیسز جو ہیں ان کو سوئنگ بھی بہت مل رہا تھا. ہمارے یہاں کمپیریٹیولی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جب آپ کا نسبتاً یہ گراؤنڈ بھی جو ہے وہ ایک چھوٹا گراؤنڈ ہے, اس کے اندر پھر بھی ہم سپنرز کے اوپر کیوں اتنا اعتبار کر رہے ہیں, اتنا انحصار کس بات کا ہے. جدوں تانوں سپنر لے کے جانے چاہیے سن, مطلب چیمپئنز ٹرافی کے اندر جہاں پہ انڈینز نے ایکچولی اپنے سپنرز کے ذریعے وہ چیمپئنز ٹرافی جیتی ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ بالکل پورا کا پورا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو جاتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ آپ بار بار جو ہے وہ سپنرز کے پاس چلے جاتے ہیں. سپنرز کبھی شاداب کو لے آئے, کبھی ابرار کو لے آئے. آپ کے پاس جینون فاسٹ بالر جو سب تو تیز جڑا تھوڑے کول ہے وہ یا تو حارث ہے یا پھر آپ کے پاس شاہین شاہ افریدی ہے, بس یہی ہے. تو وہی بالکل وہی جو ایک ہم نے پاکستان ٹیم کی پرفارمنس جو ہے پہلے 2 T20s میں دیکھی تھی, بالکل اسی طرح کی پرفارمنس جو ہے اس چوتھے T20 کے اندر بھی ہم نے دیکھی. اور اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے یہ مطلب 1 منٹ یو آر اپ, سیکنڈ منٹ یو آر ڈاؤن. آپ کو یاد ہوگا وہ چیمپئنز ٹرافی کا مشہور محمد عامر والی بال جب وراٹ کوہلی جو ہے وہ سلپ میں ان کا کیچ ڈراپ ہوا تھا اور اگلی بال کے اوپر شاداب نے جو ہے ان کا غالباً پوائنٹ میں یا گلی کے اندر جو ہے وہ کیچ کر لیا تھا. تو اس وقت ناصر حسین نے ان کے بارے پاکستان کے بارے میں کہی تھی یہ بات, 1 منٹ دیر ڈاؤن, ادر سیکنڈ منٹ دیر اپ.
تو پاکستان کا بھی یہ اپ ڈاؤن والا سلسلہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. سو پازیٹیوٹی اس کے اندر سے آپ یہ نکال سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم جو ہے وہ اسپارکس آف بریلینس جو ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, بٹ اسٹل اٹ از اے ویری ویری لانگ وے ٹو گو. ابھی مطلب یہ ینگ ٹیم ہے, اس کو ایک بہت بھاری بھرکم آپ نے اسپاٹ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اتنی جلدی آپ ان سے مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت جلدی ریزلٹس ملنا شروع ہوں گے. پی ایس ایل اب شروع ہونے لگا ہے کچھ دنوں کے بعد, امید کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے آپ کو پازیٹیو ریزلٹس جو ہے یا پازیٹیو نئے ٹیلنٹ نیا پلیئر جو ہے وہ آپ کو وہاں سے بھی ملے گا. بائی دا وے کرکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو ایک بڑا حیران کن انسیڈنٹ ہوا. پریکٹس میچ کے اندر جو ہے پریکٹس ہو رہی تھی تو کپتان محمد رضوان جو ہے وہ پچ کے اوپر پریکٹس کر رہے تھے, تو انہوں نے ایک بڑا زوردار جو ہے وہ انہوں نے شاٹ کھیلا. تو وہ شاٹ جو ہے وہ جا کے سیدھا جہاں پہ پلیئرز اپنے سامان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ جا کے وہ گرا, اور وہاں پہ نسیم شاہ کا جو بیگ کے اندر سامان وغیرہ پڑا ہوا تھا, سیدھا بال جو ہے وہاں پہ جا کے ہٹ ہوئی اور اس سے ان کا موبائل فون جو ہے وہ ٹوٹ گیا. تو بعد میں مطلب نسیم شاہ بیچارے جو ہے اپنا فون لے کے یوں ہوئے کھڑے ہوئے تھے, بھائی میری اسکرین توڑ دیجیے. تو ویسے تو نسیم شاہ ماشاءاللہ جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اور دے اللہ کرے, اس کو فرق نہیں پڑتا, وہ اس طرح کے 6 فون اور وہ لے سکتا ہے. لیکن بعد میں یہ پتہ لگا کہ محمد رضوان جو ہے ان کو اپنا فون دے رہے ہیں. تو رضوان صاحب نوا لا کے دو, اپنا کیوں دے رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا اگلے کا اگر فون ٹوٹا ہے تو اس کا ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے بعد نیا فون آنا چاہیے. لیکن اچھی بات ہے مطلب کہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو کم سے کم وہ اس کو کمپنسیٹ تو کر رہے ہیں. بعد میں ایکچولی کسی نے ان سے پوچھا, میرے خیال میں محمد سے نسیم شاہ سے پوچھا کہ جی فون آپ کو مل گیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جی وہ ہم لوگ ابھی فلائٹ لینے لگے ہیں, تو ان کا ٹکٹ جو ہے کیونکہ اس فون میں وہ ذرا ایک دفعہ ہم بورڈنگ کر لیں تو پھر ہم وہاں پہ دے دیں گے. پتہ چلے محمد رضوان کا ٹکٹ رہ گیا, باقی سارے چلے گئے ہیں, محمد رضوان رہ گیا. تو ایک جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اچھا جی, دوسرا جناب آج جو ہے وہ 23 مارچ ہے, اور 23 مارچ کے سلسلے میں جو ہے وہ مختلف لوگوں کو جو ہے ایوارڈز بھی دیے جاتے ہیں. اور آج کے دن بھی جو ہے وہ مختلف صحافیوں کو, اینکر پرسنس کو, جرنلسٹ کو جو ہیں وہ ایوارڈز دیے گئے ہیں. اس میں ہمارے دوست ہیں منیف فاروق صاحب, ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے. کامران شاہد صاحب ہیں اینکر پرسن, ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مزمل سہروردی صاحب ہیں, ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے. اور ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب, ان کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. میرے پاس ابھی جو چیدہ ایک لسٹ آئی ہے وہ مجھے ابھی صرف یہی نام پتہ ہے. اب اس کے بعد ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے کہ جناب جو مخالفین ہیں ان کے, جن کو ان کا کام نہیں پسند یا سیاسی طور پہ چلیں, اب آج کل میرے خیال میں ان تمام افراد کے اوپر جو زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں, تو ان کو یہ بات بالکل قطعی طور پہ پسند نہیں آئی کہ جی ان کو کیوں ایوارڈ دیے گئے ہیں اور ان کو نہیں دینے چاہیے تھے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا اپنا دور تھا تو اس وقت اپنے من پسند لوگوں کو بہت سے ایوارڈ دیے گئے, اور اب جو ہے جب وہ نہیں ہے حکومت میں اور کوئی کسی اور کی حکومت ہے تو پھر ان لوگوں کو ایوارڈز مل رہے تو اس کے اوپر ان کو اعتراض ہو رہا ہے. اس وقت نون لیگ والوں کو ہوتا تھا کہ جناب یہ فلاں بندے کو جو ہے وہ کیوں دیا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہر شخص کا اپنا استحقاق ہوتا ہے. مطلب ظاہری بات ہے یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ کیا جرنلسٹ کو, نصر اللہ ملک صاحب کا نام میں بھول گیا, نصر اللہ ملک صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. تو ہر بندے کا اپنا استحقاق ہوتا ہے کہ کیا وہ اس ایوارڈ, پہلی بات تو وہ کیا ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا, ون. دوسرا اسے آفر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. مطلب یہاں پہ تو بہت سے لوگ ہیں نا وہ جن کو آفر بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کہتے ہیں نہیں لانا چاہیے تھا. بھائی آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو جب آپ کی باری آئے, آپ کو دینے کی باری آئے تو آپ ہو سکتا ہے ایکسیپٹ کر لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ ہر شخص کا اپنا استحقاق ہوتا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ یہ ایوارڈ لینا چاہتے ہیں اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو 100 دفعہ لیں, اس میں سے کون سی بات ہے. لیکن بائی دا وے میں یہاں پہ اپنے ایک اور کولیگ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے شاہ زیب خانزادہ. شاہ زیب خانزادہ کو بھی جو ہے وہ یہ ایوارڈ آفر کیا گیا تھا, اور میرا خیال میں شاید 2023 میں آفر کیا گیا تھا. اب میں سال میں بھول رہا ہوں, لیکن یہ میں کنفرم کہہ سکتا ہوں, یہ میں آپ کو بالکل اوتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ ان کو یہ ایوارڈ آفر کیا گیا تھا, اور انہوں نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ جو ہے معذرت کر لی تھی. انہوں نے کہا تھا جی مجھے نہیں چاہیے, میں یہ ایوارڈ نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے انکار کیا تھا. لیکن شاہ زیب از ناٹ دا ون, اونلی ون. اس سے ماضی کے اندر کئی اور صحافی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ایوارڈز لینے سے انکار کیا اپنی اپنی وجوہات کی بنیاد کے اوپر. اور صرف ایوارڈ جو ہے وہ, میں صرف ان ایوارڈز کی بات نہیں کر رہا جو 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی بہت سی ایسی جگہوں کے اوپر جو ہے کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. ریسنٹلی میں ابھی ایک پڑھ رہا تھا, آرکیٹیکچر کا ایک ایوارڈ تھا, اور وہ غالباً کسی ایسی آرگنائزیشن کی طرف سے دیا جا رہا تھا جس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا. تو مجھے پتہ لگا کہ ایک خاتون ہے آرکیٹیکٹ پاکستان کی, انہوں نے انکار کر دیا تھا. میں اس وقت نام بھول رہا ہوں ان کا, مجھے نام, کیونکہ میں آف دا کف میں بات کر رہا ہوں, مجھے نام نہیں اس وقت یاد آ رہا, کچھ لاری کر کے ان کا نام تھا. انہوں نے انکار کر دیا تھا.
انہوں نے کہا تھا کہ جی میں فلسطین کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے تو میں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے میں یہ ایوارڈ لینے سے انکار کرتی ہوں. کئی دفعہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ ایوارڈ لے کے واپس بھی کیے ہیں ایز اے سائن آف پروٹیسٹ, انہوں نے واپس بھی کیے ہیں. تو باقی ظاہری بات ہے یہ ہر ایک کا اپنا استحقاق ہے, جس طرح میں نے آپ سے کہا. باقی ہمارے دوست ہیں, ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہوں انہیں, اور اللہ کرے وہ زندگی میں اور بھی ترقی پائیں, اس طرح کے اور بھی انہیں ایوارڈز ملیں. ہماری طرف سے جو ہے ان کے لیے نئے خواہشات ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے وہ قوم سے خطاب کیا آج. انہوں نے کہا کہ جی شبانہ روز محنت سے معاشی استحکام حاصل کر لیا ہے, جبکہ ادارہ جاتی اصلاحات اور نظام کی درستی کا عمل جاری ہے. اپنے ایک ویڈیو بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج یوم پاکستان پر ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. آج کے دن اپنے واضح نصب العین کا تعین کیا گیا قرارداد پاکستان لازوال عہد کی تابندہ دستاویز ہے. آج پاکستان خود مختار مملکت اور ہم آزاد قوم ہیں. اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ہے وہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا یوم پاکستان پہ. اس پہ سروسز چیفز کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا کہ 23 مارچ وہ دن ہے جب ایک آزاد وطن کے قیام کا خواب حقیقت میں ڈھلنے کی راہ پر گامزن ہوا. سروسز چیفز نے کہا کہ یہ دن ہمارے ایمان, امید اور ثابت قدمی کی علامت ہے جو پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو ظاہر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان جمہوری اقدار اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اچھا جی, کچھ اپڈیٹس آپ کو بلوچستان کے حوالے سے بھی دے دیں پچھلے 24 گھنٹے میں کیا کچھ ہوا ہے. تو جناب ضلع قلات کے علاقے منگچر میں نامعلوم افراد نے تعمیراتی کمپنی کے کیمپ پر فائرنگ کی. اس کے نتیجے میں 4 مزدور جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر قلات کیپٹن ڈرائیو جمیل بلوچ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مزدور موجزانہ طور پر زندہ بچ گئے. ڈی سی نے مزید کہا کہ لیویز اہلکار جائے وقوع پر پہنچے اور لاشوں کو طبی معائنے کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر منڈے حاجی منتقل کیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مزید تفتیش جاری ہے اور ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے گا. اس کے علاوہ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں پولیس موبائل پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق نوشکی کے علاقے غریب آباد میں پولیس موبائل پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ گشت کر رہی تھی. پولیس نے کہا کہ جی نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں, جن میں ہیڈ کانسٹیبل نذیر احمد, کانسٹیبل منصور احمد, کانسٹیبل عبد الکریم اور کانسٹیبل عبد القاہر جو ہیں وہ شامل ہیں. اور حکام نے کہا ہے کہ قتل کیے جانے والے پولیس اہلکاروں کا تعلق نوشکی کے مختلف علاقوں سے ہے اور اہلکاروں کی میتیں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی مرکزی آرگنائزر ماہرن بلوچ جو ہیں انہیں اب کوئٹہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. ماہرن بلوچ اور دیگر 4 خواتین کو 3 MPO کے تحت 1 ماہ کے لیے جیل منتقل کیا گیا ہے. اور کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے ہلاک دہشت گردوں کے حق میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے احتجاج کے دوران پرتشدد مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور فائرنگ بھی کی ہے. بائی دا وے ان کا جو ماہرن بلوچ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ان کی بہن نے اب یہ اناؤنس کیا ہے کہ جی اس سلسلے میں وہ جو ان کا اکاؤنٹ ہے اب ان کی بہن جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے, یہ ابھی مجھے ریسیو ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد کے اندر کل رات کو ایک بڑی اسپیشل قسم کی جناب میٹنگ ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی, اور خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ریلیف حاصل کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ میٹنگ ہوئی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے یا کیا کر سکتی ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک اور میٹنگ بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ عنقریب ہونے لگی ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس کے اندر بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف بھی جو ہے وہ موجود ہے. یہ ابھی میں ویڈیو آپ سے ریکارڈ کر رہا ہوں, کبوتر جو ہے وہ ایک خبر لے آیا ساتھ ہی کہ جناب گنڈا پور صاحب کی جو ہے بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے. اب یہ میٹنگ ہوئی کس سے ہے, اینو رہن دیو یاد اس کو یہی تک رہن دیں, لیکن ہمارے پاس یہ خبر جو ہے وہ ابھی موصول ہوئی ہے کہ گنڈا پور صاحب کی کل ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, اور پس پردہ کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں عمران خان صاحب کی ریلیف حاصل کرنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی 24 گھنٹے پہلے ہی آپ کو ایک خبر دی تھی, انصار عباسی صاحب نے ایکچولی رپورٹ دی تھی کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے اچکزئی صاحب کے ذریعے اور دیگر رہنماؤں کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کو باور کروایا جائے کہ پائی جان ٹھنڈے ہو جاؤ, تھوڑے جہے ہتھ ہولا رکھ لو. تو شاید یہ انہی کوششوں کا مقصد ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ اہم ملاقات بھی, کہ کسی طرح بریک تھرو جو ہے وہ پیچھے سے ہو جائے.
کہ افہام و تفہیم کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کسی طرح ریزالو، اور میں بھی میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں ریزالو ہونی چاہیے۔ میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے رہا تھا، اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ بلوچستان کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر جناب حکومت نے ریکوٹیک گولڈ اینڈ کاپر منصوبے کی سیکورٹی کے لیے 1.79 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ فائنانس ڈویژن نے 14 جنوری کو ریکوٹیک منصوبے کی سیکورٹی چارجز کے لیے 1.792 ارب روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کی سمری جو ہے وہ منظور کی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 13 مارچ کو جندولہ فورٹ حملے میں مارے جانے والے خارجی نعیم خان سے والد، خاندان اور گاؤں کے مشیران نے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا۔ دس از ویری انپریسیڈنٹڈ، یہ بیسکلی ایک دہشت گرد ہے جو سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں مارا گیا، تو اس کے اپنے والد اور اس کے جو گاؤں کے لوگ ہیں، گاؤں کے جو بڑے ہیں، انہوں نے اس سے اظہار لا تعلقی کیا کہ جی اس شخص کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کری شمزوئی ہے ڈی آئی خان کے 20 سے زائد مشیران اور ان کے والد احمد خان نے جرگے میں شرکت کی، اور نعیم خان جو ان کا بیٹا ہے اس سے مکمل لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کیا۔ ان کے والد نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہو وہ ریاست کا دشمن ہے، چاہے میرا اپنا ہی بیٹا کیوں نہ ہو۔ تقریباً 1.25 سال پہلے میں اس کے پیچھے قرآن لے کر گیا، اس نے قرآن بھی رد کر دیا۔ والد نے اعلان کیا کہ مجھے نہ اس کی لاش چاہیے اور نہ ڈھانچہ، خارجیوں کے لیے نہ کوئی عزت، نہ جنازہ، میرا بیٹا جہنم کا ایندھن ہے۔ علاقے کی تاریخ میں پہلی بار کسی مرنے والے پر نہ فاتح خوانی ہوئی اور نہ تعزیت ہوئی۔ عوام اور مشیران نے دہشت گردوں کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے سے اس بنیاد کے اوپر اظہار لا تعلقی کرے کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، اور اگر ایسا ہی سوچ اگر آنا شروع ہو جائے تو دہشت گردی کا جو ہے وہ کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ بائی دا وے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کی جہاں تک بات ہے، ہم نے ایک ریسرچ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وچ از بیسڈ آن اے کالم۔ ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ابھی ایک کالم لکھا ہے اور بڑا خوبصورت کالم لکھا ہے انہوں نے کہ دہشت گردی کا یا یہ جو سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں جو آپ کو بلوچستان میں اس وقت نظر آ رہی ہیں، ان کا مقابلہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ ہمیں بھی کویشچنز یہ بھیجے جاتے ہیں عام طور پہ لوگوں کی مجھ سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ یہی پوچھتے ہیں۔ تو ہم ایک یہ رپورٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے اور اس کے اندر آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ وہ کون کون سے ڈفرینٹ پوائنٹرز ہو سکتے ہیں، مطلب ایک پراپر ریسرچ کے تحت جو ہے وہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ تو اگلے ویلاگ کے اندر انشاءاللہ وہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے سراج الدین حقانی سمیت طالبان قیادت کے سینئر رہنماؤں کی سروں کی جو مقرر کی قیمتیں تھیں وہ واپس لے لی ہیں، مطلب دیور وانٹیڈ، اور ان کے اوپر بڑے بڑے ان کے سروں کے اوپر انعام رکھے ہوئے تھے امریکن گورنمنٹ نے، تو وہ اب جو ہے وہ اسے واپس لے لیا گیا ہے۔ جنوری 2008 میں کابل کے سرینا ہوٹل پر حملے کی منصوبہ بندی کا انہوں نے سراج الدین حقانی نے اعتراف بھی کیا تھا، جس میں امریکی شہری تھور ڈیوڈ ہسلا سمیت 6 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ اب جو ہے وہ سراج الدین حقانی کی تصویر جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انعامات برائے انصاف کی ویب سائٹ پر نظر نہیں آتی، تاہم اتوار کے روز بھی ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر ابھی بھی ان کے مطلوب کا پوسٹر، وانٹیڈ کا پوسٹر جو ہے ابھی بھی موجود ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی امریکی حکومت نے سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی اور یحییٰ حقانی پر عائد انعامات جو ہیں واپس لے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا ان تینوں افراد میں سے 2 سگے بھائی ہیں اور ایک ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں جناب۔ ابھی آپ نے دیکھا تھا زلمے خلیلزاد جو ہیں وہ لینڈ کیا تھا انہوں نے افغانستان میں، اور کئی سالوں سے جو ہے ایک امریکی شہری جن کو جو طالبان کی حراست میں تھے ان کو چھڑوایا گیا تھا۔ تو اس کو زلمے خلیلزاد کا یہ جو ٹرپ ہے اس کو مختلف تجزیہ کار جو ہیں بڑے ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ موجودہ جو طالبان رجیم ہے اس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ اس طرح افہام و تفہیم کے ساتھ چیزوں کو جو ہے وہ ریزالو کرانا چاہتی ہے۔ بلکہ اس کے اوپر ایک اور اینگل جو ہے وہ اس بات کا یہ بھی آتا ہے کہ اگر امریکہ اپنے معاملات کو ٹیبل پہ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو کروانے کی کوشش کر سکتا ہے ایک اتنی بڑی سپر پاور ہو کے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہر چیز کا حل جو ہے وہ جنگ نہیں ہے، ہر چیز کا حل جو ہے وہ گولی چلانا نہیں ہے، تو پھر پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات کو افہام و تفہیم سے کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی 25 دن تک جو ہے وہ آپ کا تورخم بارڈر بند رہا، لیکن اس کے بعد جب جرگہ بیٹھا جو پاکستان اور افغانستان کے جو مطلب بڑے تھے، مشیران تھے، ان کی اوپر بنا ہوا جو جرگہ تھا اس نے بیٹھ کے ان چیزوں کو ریزالو کیا، اور آپ نے دونوں سائڈ نے جو ہے بیٹھ کے اس کے بعد اب بارڈر جو ہے وہ تورخم بارڈر کھل گیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ جو تورخم بارڈر ہے یہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے
کیونکہ ویسے ہماری ایکسپورٹس جو ہے یا تو یورپ کے اوپر جو ہے جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے اوپر ہم لوگ ریلائی کرتے ہیں میجرلی، یا امریکہ کے لیے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بہت جاتی ہیں، یا پھر افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کی طرف جو ہے ہماری ایکسپورٹس بہت زیادہ جاتی ہیں. تو ایسے موقع کے اوپر جب اتنا بڑا آپ کا ایک ایسا ملک ہے، وہاں پہ جب آپ کی بارڈرز بند ہو جائیں، اب وہ کسی بھی وجہ سے ہوں، کوئی بھی ایشوز ہوں، بلڈنگ کی کنسٹرکشنز ہوں، کچھ بھی ہو، یہاں پہ جو پھڈا پڑا تھا وہ اس بات کا تھا کہ پاکستان کو اس بات کا اعتراض تھا کہ جی افغانستان والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگز بنائی جا رہی ہیں، ٹاورز بنائے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر اعتراض تھا. تو اس ایشو کو ریزالو کیا جا سکتا تھا، بیٹھ کے بھی ریزالو کیا جا سکتا تھا، لیکن چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹینس ہو گئی اور الٹیمیٹلی 25 دن کے لیے جو ہے وہ اس بارڈر کو بند کر دیا گیا. اب اس بارڈر کے ذریعے جو ہے جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ڈرائی فروٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، پھل ایکسپورٹ ہوتے ہیں، چینی ایکسپورٹ ہوتی ہے، یہ سارا کچھ وہاں پہ افغانستان ہی جاتا ہے، آٹا جاتا ہے وہاں پہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کئی ایسی پیریشیبل آئٹمس بھی ہوتی ہیں جو اس بارڈر کے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے جب آپ ان کو جو ہے وہ پاس نہیں کر سکتے. بے روزگاری پھر اس سے کتنی بڑھتی ہے، ٹرک ڈرائیورز، پورٹرز، پتہ نہیں کون کون اس پوری ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہوتا ہے. چیزوں کو اگر بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ریزالو، میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر چیز کا جو حل ہے نا وہ گولی چلانا نہیں ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ایک حد تک جا کے مذاکرات کے ذریعے چیز کو ریزالو کریں. ہاں لیکن پوائنٹ آف نو ریٹرن تک اگر بات آ جائے، آپ کے اپنے سروائیول تک کی بات آ جائے، آپ کے اوپر ٹیکس کرنے کی بات آ جائے، پھر آئی ایم سوری، پھر دیر از نو گوئنگ بیک، پھر نہیں ہو سکتا، پھر بات چیت نہیں ہو سکتی. دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے اس کے بعد نیگوسیشنز اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنی بندوق کو پہلے نیچے بند کرنا پڑے گا، اس کے بعد بات چیت ہو سکتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.